آپ جماعت احمدیہ USA کے سیکریٹری امور خارجہ کے طور پہ خدمت بجا لانے کی توفیق پا رہے ہیں۔ السلام علیکم باجوہ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجوہ صاحب، آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ یہ بلغاریہ میں جو ابھی جماعت احمدیہ کے خلاف جو پرسیکیوشن کا جو ان کو سامنا ہے، اس سلسلے میں آپ کی جو بات ہوئی ہے ہیلسنکی کمیشن سے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ حالیہ الیکشن میں ہمارے ایک سینیٹر الیکٹ نام ہے بینجامن کارڈن، یہ ہمارے نیشنل ہیڈ کوارٹر جہاں واقع ہے میری لینڈ میں، اس اسٹیٹ کے یہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے یہ ہاؤس میں تھے کانگریس مین، تو میں نے انہیں خط لکھا کہ آپ سینیٹر الیکٹ ہو کر آئے ہیں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آپ کی ہمارا مرکز آپ کی اسٹیٹ میں ہے۔ تو مجھے ٹیلی فون آیا ہیلسنکی کمیشن کا کہ یہ آپ نے سینیٹر کارڈن سے ملاقات کی درخواست کی ہے، تو ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ سے ملیں۔ تو میں نے کبھی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیلسنکی کمیشن سے کال کر رہے ہیں اور یہ ہم پورے یورپین ملک کے سے ڈیل کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب میری ملاقات ہوئی ان سے، میں نے اس سے ایک دن پہلے اس کو ویب سائٹ دیکھا بھی یہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب میری ملاقات ہوئی ہی واز سو کائنڈ ٹو می کہ وہ صبح 7 بجے پہنچے تھے یورپ کے ٹور سے اور 10 بجے میرے ملاقات کرنے کے دفتر آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب ان سے بات کی کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کوئی یا افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ اب ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے باقی دنیا میں، انڈونیشیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، اور یورپ کے 3-4 ملک بھی اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں، جس میں بلغاریہ ہے، قازقستان ہے اور کرغزستان، خاص طور پہ 3 ملکوں کا نام ہے۔ اور وہاں پر حکومتی مشیر جو ہیں یا حکومت کے کارندے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہاں پر ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، کیونکہ وہاں تفصیل یہ دیا جا رہا ہے کہ احمدی بڑے ٹیررسٹ لوگ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں بڑی تباہی کی ہے، پاکستان کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، تو ان سے خبردار رہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کمیشن کے رکن ہیں اور وہ کمیشن US کمیشن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور آپ اس کمیشن کے جو ویب سائٹ میں میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں جی۔ اس میں وہ لکھا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ریلیجن جو ہے نا، اس پہ یہ مطلب ہے کہ the participating state emphasize that issues related to human rights, fundamental freedom, democracy, and the rule of law are the international concern, as respect for these rights and freedom of constitution is one of the foundation of international order. تو جب میں انہوں نے بتایا اپنے مسائل کا، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے مسائل یہ ہیں کہ جی ہماری رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں بلغاریہ میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2004 سے ہماری رجسٹریشن کینسل ہوئی ہے اور ہمارے مربیوں کو ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا۔ اسی طرح قازقستان میں اور کرغزستان میں بھی ہونا لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور ہمیں ہر سال رینیو کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جب اس کو میں نے کہا، وہ ہر بات میں 2-4 سوال پوچھے، بھی سمجھنے کی کوشش کی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام دنیا تو قبول کرنے کے تیار نہیں، ایسے ہو بھی سکتا ہے کہ بھائی السلام علیکم کہیں تو 3 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ جب انہیں یہ بتایا کہ بھائی یہ بات بہت آگے چلی گئی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے مسئلے کو جس وقت آپ کو سدھارنا چاہیے تھا یا لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، انہوں نے خیال نہیں کیا۔ اب سال سے پانی گزر گیا ہے، اب تو پاکستان کو بچانے والی بات ہے، اور پاکستان کو تبھی بچایا جا سکتا ہے جب یہ چیف جسٹس جو نئے ہیں یہ 100 موٹر نوٹس لینے میں بہت مشہور ہیں، خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ ہمارے مسئلے پہ بھی، احمدیہ ایشو پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ 100 موٹر نوٹس لے، ضروری نہیں کوئی اپیل کرے یا کوئی اپنا کیس لے کر جائے۔ 3-4 ملین لوگ اس ملک میں ہیں۔ بس اب میں اگر کہوں کہ آپ اور بات پوچھیں، میں انشاءاللہ پھر اس کو ٹچ کروں گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ یہاں پہ ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کمیشن ہے، آپ کی اگر آپ مزید معلومات اس کے بارے میں حاصل کرنا چاہیں، اس کا نام ہے کمیشن آن سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ، آلسو نون ایز یونائٹڈ اسٹیٹس ہیلسنکی کمیشن، اور یہ ہے ایک ہیلسنکی فائنل ایکٹ 1975 میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یورپین سٹیٹس نے جو ہے وہ کچھ ایک قرارداد منظور کی تھی۔ یہ کمیشن یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر درست طریقے سے عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو اور اس لحاظ سے اویئرنیس بھی ریز ہو اور وہ کچھ اس طرف توجہ بھی کریں۔ مجھے ان کی بات سے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیک کوئی سنت شروع کی اور اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی بری سنت شروع کی
اور اس پہ لوگ عمل کرنے لگ گئے تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اب یہ دیکھیں پاکستان کے ایک ایسے ناجائز اور ظالمانہ فیصلے کو سند بنا کے بیرونی ممالک میں بھی اسی بنا پہ ظلم ہو رہے ہیں جماعت کے اوپر، اور اسی پروپیگنڈا کی وجہ سے ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی وبال جو ہے وہ پاکستان پہ پڑ رہا ہے۔ ہم اس ظالمانہ ان کے جو اسمبلیوں کے حرکات اور ان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک ویورز کی طرف سے ہمیں جو ایک سوال ملا ہے، یہاں پہ ہم یاد دلاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ ہم آپ سے ہر پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد سے متعلق کوئی بھی سوال ہے، کوئی الجھن ہے، آپ کے ذہن میں غلط طریقے سے کسی تعلیم کو ڈالا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی وضاحت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے quest@mta.tv، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر جس پہ آپ اپنا میسج ریکارڈ کرا سکتے ہیں وہ ہے 00922088754277۔ تو ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ 1974 کے پاکستان کی قومی اسمبلی سے متعلق ہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جو یہ فیصلہ دیا جماعت احمدیہ کے خلاف کہ انہیں غیر مسلم قرار دیا، تو اس پہ آپ لوگ بڑا اس چیز کا، یعنی جماعت احمدیہ اس چیز کا پرچار کرتی ہے کہ اس طرح سے تمام 72 فرقوں نے مل کے ہمیں وہ 73واں فرقہ قرار دے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے حق اور صداقت پر ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی فرقے ہیں جس طرح قادیانی یا لاہوری جماعت احمدیہ کے اندر، تو ہم وہ 73واں فرقہ کس کو سمجھیں؟ یہ جو سوال جس رنگ میں کیا گیا ہے نا وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ 1974 کا جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے اس میں 72 نے مل کے یہ کہا کہ احمدی یا قادیانی یہ جو ہے یہ ایک الگ جماعت ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ جماعت احمدیہ حق پر ہے۔ وہ تاثر گویا یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جماعت احمدیہ کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے دن سے حق پر ہے، اور اس کے حق میں قرآن مجید، احادیث نبویہ، واقعاتی زمانی شہادات، تازہ بتازہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نشانات، ہزارہا دلائل ہیں جو اس بات پہ انسان کو مطمئن کرنے والے ہیں، جو اگر کوئی شریف النفس اور صاحب عقل ہو، کہ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے اور حق پر ہے۔ لیکن اس سوال کی پورے طور پر سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم پہلے یہ نہ بات کر لیں کہ وہ 1974 کا فیصلہ کیا تھا، کس نے کیا تھا، اور دوسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد کی طرف یہ حوالہ دینا چاہتے ہیں وہ اصل ارشاد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1974 میں مولویوں کے دباؤ پہ یا بعض سیاسی اغراض سے ایک مہم چلی، اور اس میں قومی اسمبلی نے اکٹھے ہو کر ایک لمبی کارروائی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قانون اور آئین کی اغراض کی خاطر جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم یا ناٹ مسلم قرار دیا جاتا ہے، اور اس کا سہرا اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سر باندھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس ایک طرف یہ فیصلہ ہے، اور اس کے متعلق بڑے فخر سے یہ اعلان کیا گیا اور لکھا گیا اخبارات میں، رسائل میں، کہ جناب یہ تو متفقہ فیصلہ ہے۔ اور اس میں یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ پرانی بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ سن 52 میں بھی اسی طرح کہتے رہے تھے کہ امت کے 72 فرقے قادیانیوں کے مخالفت میں متحد اور متفق ہیں، اور حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سارے تمام صوفی۔ اور یہ 74 کا جو قومی اسمبلی کا فیصلہ تھا اس کے متعلق بھی یہ نوائے وقت 6 اکتوبر 1974 میں یہ مضمون شائع ہوا، اور میرے پاس اس کا اس کی فوٹو کاپی بھی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر، ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما حق و متفق ہوئے ہیں، اور صوفیہ کرام اور عارفین باللہ، برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ 72 فرقے اول تو مذہبی معاملے میں، دین اور اعتقاد کے معاملے میں حق اور باطل کو معلوم کرنے کے سلسلے میں اکثریت یا اقلیت کام نہیں کرتی،
جھوٹ اور سچ کا فیصلہ اکثریت اور اقلیت کی بنا پر بھی نہیں ہوتا. خدا کا نبی جب آتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے, ساری دنیا اس کی مخالف ہوتی ہے, لیکن وہ اکیلا حق پر ہوتا ہے. اس وقت اکثریت کی بنا پر اگر فیصلے کریں تو سارے انبیاء جو ہیں وہ نعوذ باللہ جھوٹے قرار پائیں گے.